ہماری زندگی تو خوفوں سے گھری ہوئی ہے، خوفوں سے گھری ہوئی ہے۔ اولاد کا کیا بنے گا، ان کے بخت مقدر کا کیا بنے گا، ان کے نصیبوں کا کیا بنے گا، کہیں دھکے تو نہیں کھائیں گے، کہیں رسوا تو نہیں ہوں گے، کہیں علت ذلت، کہیں سارا دن میرے پاس زندگی کے 40 سال مجھے گزرے، اولاد کو روتے 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 میرے پاس لوگ آتے ہیں، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، یا کاروبار نہیں ہے تو پھر آگے آنے والے حالات میں مہنگائی بڑھتی چلی گئی پوری دنیا میں، میرا کیا بنے گا۔ یہ سارے خوف، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری الجھنیں، یہ سارے حالات میرے اللہ کو پتہ ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی بھی نہ پرزا اگر لیں تو اس پرزے میں اس دن اون محمد نے لیا انڈا، اب انڈے میں ایک تھا چاکلیٹ، اب دوسرے میں کہیں کہ اس میں سے کیا نکلے گا، کوئی اچھا سا کھلونا نکلے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس انڈے کا پردہ چاک کیا، اندر سے کھلونا نکلا، پر ایک اور بات عجیب نکلی، اس کھلونے کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا لپٹا ہوا کہ اس کھلونے کو سجانا کیسے ہے، بنانا کیسے ہے، سیٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہے، کھلونے ہیں، یہ کھلونے ہیں سارے اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں ہم سارے کے سارے بچے ہیں، اور اللہ کی نظر میں ہم سارے فقیر ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن ہمیں؟ انتم الفقراء۔ اللہ نے کیا کیا، اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب ساتھ ہے چھوٹی سی، اس کو ذرا پڑھ لینا، اس کے مطابق کرنا، اس زندگی میں نفع اٹھاؤ گے۔ اگر کتاب سے ہٹو گے پھر ٹکڑے ٹکڑے جوڑ نہیں سکو گے اور ساری زندگی الجھتے رہو گے، اور وہ کتاب ہے قرآن، وہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر کائنات کے کیا راز ہیں، اس قرآن کے اندر کائنات کہاں سجی ہوئی ہے۔ سورۃ قریش، اس کے اندر بڑے راز رکھے ہوئے ہیں، اور سورۃ قریش میں بہت زندگی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے جو عرب کے قریش تھے، قریش مکہ، ان کو 7 فضیلتیں دی ہیں، 7 فضیلتیں دی ہیں۔ اب غور سے سننا، فرمایا ایک فضیلت یہ ہے کہ میں انہی میں سے ہوں، خود میں اسی قبیلے سے ہوں۔ دوسرا، نبوت انہی میں سے ہے، دوسری فضیلت نبوت انہی میں سے ہے۔ تیسرا، یہ بیت اللہ کے پاسبان ہے، بیت اللہ کے خادم ہیں، بیت اللہ کے محافظ ہیں۔ چوتھا، یہ چاہے زمزم کے ساقی ہیں، یہ لوگوں کو زمزم کا پانی پلاتے ہیں اور زمزم کے کنویں کے نگران ہیں۔ پانچواں، اللہ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پہ غالب کیا، یہ غالب ہوئے۔ اور چھٹا، یہ 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور کوئی عبادت اللہ کی نہ کرتا تھا، 10 سال تک۔ اور ساتواں، ان کے بارے میں قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی جس کو سورت قریش کہتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک کی یہ سورت نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں ہے جو شخص سورت قریش کی تلاوت کرے اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں، اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ پھر سنیں، اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں جنہوں نے کعبہ کا طواف کیا، یہاں اعتکاف کیا۔ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو نیکیاں دی جاتی ہیں، ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ اعتکاف کرنے والے کو نیکیاں دی جاتی ہیں، لیکن جو سورت قریش پڑھتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی۔ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ فرماتے ہیں جو سورت قریش کی تلاوت زیادہ کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو پیدل نہیں، جنت کی سواری پہ سوار کر کے اللہ اس کو روز محشر اٹھائے گا۔ سارے اٹھیں گے، پیدل چلیں گے، سارے اٹھیں گے اپنے سروں سے مٹیاں جھاڑتے ہوئے، سارے اٹھیں گے، لیکن فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جس کی قبر پہ سواری پیش کی جائے گی اور وہ جنت کی سواری پہ سوار ہوگا۔ اب خود سوچیں، جو جنت کی سواری پہ سوار ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں نگل سکتی،
اس کو جہنم کی آگ کے اوپر سے گزرنا نہیں کاٹ سکتا، اس کو کائنات کی کوئی طاقت اللہ کے امر کے ساتھ نہیں روک سکتی، تو کب پہلے سے ہی جنت کی سواری پہ سوار ہو گیا۔ اور آگے اور فائدہ سنیں، ایک تو اللہ اس کو جو سورت قریش کثرت سے پڑھے گا، ایک اللہ اس کو جنت کی سواری پہ سوار کریں گے، اور دوسرا فرمایا نور کے دسترخوان میں اس کو جگہ ملے گی، نور کے دسترخوان ہوں گے اور اللہ اس کو نور کے دسترخوان اس کو دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اگر اس سورت کو کھانے پر پڑھا جائے، کھانے کے نقصان ختم ہو جائیں اور وہ کھانا باعث شفا بن جائے۔ قریش، سورت قریش میں کہ اگر کھانے پہ پڑھا جائے تو کھانا جو ہے اس کے نقصانات ختم ہو جائیں اور اس کھانا باعث شفا بن جائے۔ اسی سفر میں جو صحرائی ہمارے ساتھ تھا اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگا کہ وہاں ایک جگہ ہے، کہنے لگا میں وہاں فیروزے میں رہتا تھا، تو وہاں کچھ بندوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں، اور کہا ان کی محبت اور اصرار اتنا زیادہ تھا کہ میں ان کی دعوت پہ گیا۔ کہا میرے اندر کوئی چیز بول رہی تھی کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ، اندر بول رہی تھی کوئی چیز کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ۔ تو کہا میں سورت قریش کثرت سے پڑھ رہا، بڑی محبت سے ملے اور بڑی محبت سے کھانے رکھے، اور کہا کہ میں نے 2-3 لقمے ہی کھائے تھے تو مجھے احساس ہوا اس میں خطرناک زہر ملا ہوا ہے، میں نے کھانا چھوڑا۔ کہا میرے پاس بائک تھی، بس میں بائک پہ آگے آیا ہوں، مجھے پھر کوئی پتہ نہیں، آنکھ کھلی ہے تو میں ہسپتال میں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ گرے ہوئے تھے، الٹیاں کر رہے تھے، الٹیاں کر رہے تھے، اور ہم میں سے ایک بندے نے کہا یہ تو فلاں آدمی ہے، یہ یہاں کیسے ہے؟ اور ایک سیانے نے کہا اس کی الٹی بتا رہی، اس کو زہر دیا گیا ہے۔ کہا کہ ایک چلتی ہوئی گاڑی تھی، اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد 3 دن کے بعد مجھے ہوش آئی، اور کہا کہ انہوں نے جو زہر دیا تھا وہ زہر تھا کہ ان کے مطابق اس سے سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں، اتنا سخت زہر دیا تھا۔ وہ کیوں دیا تھا؟ وہ کسی اور قبیلے کا تھا، وہ کسی اور قبیلے کا تھا، اونٹ کے چرانے والے، ان کے مزاج میں اونٹ، میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا بھیڑ بکری والوں میں مسکنت آئے گی، فقیری آئے گی، درویشی آئے گی، اونٹ والوں میں تکبر آئے گا، کینہ آئے گا۔ تو اونٹ کینہ رکھتا ہے، اونٹ کو ایک چھڑی مار دے، لاٹھی مار دیں، کبھی نہیں بھولے گا اور کبھی معاف بھی نہیں کرے گا۔ اس کے واقعات بے شمار آئے ہیں کہ بندوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے مالک، اور کہا کہ مجھے اندر دل میں خیال آ رہا تھا کچھ ہے، اور کہا میں نے سورت قریش پڑھنا شروع کر دی، سورت قریش پڑھنا شروع کر دی۔ جو بندہ کھانے کے بعد پہلی مرتبہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کے کھانے کو صحت بنائیں گے، برکت بنائیں گے، رحمت بنائیں گے، اور تندرستی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور اگر زہر ہوگا اثر نہیں کرے گا، کھانا نور بنے گا، عبادت بنے گا، خیر بنے گی۔ اور جب دوسری دفعہ کوئی بندہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کو ہمیشہ وسیع دسترخوان دے گا، رزق وسیع کرے گا تو دسترخوان وسیع ہوگا، اللہ ہمیشہ وسیع دسترخوان اس کو عطا فرمائے گا۔ اور جو تیسری دفعہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں میں فاقہ، فقر، غربت، تنگدستی ختم فرمائیں گے۔ یہ ایک دفعہ میں نے مسجد میں یہ نماز پڑھی، ساتھ ہماری مسجد ہے، تو وہاں ایک نمازی ہے سامنے عابد مارکیٹ میں، یہ جو اے سی وغیرہ کی مارکیٹ، مجھ سے کہنے لگے میں نے سورت قریش پڑھی کھانے کے بعد 3 دفعہ، میرا 22 کلو وزن کم ہوا، میں بہت موٹا تھا، بہت بھاری تھا، جسم بہت وزنی تھا۔ کہا میں نے اس تصور کے ساتھ پڑھی سورت قریش اور اس یقین کے ساتھ پڑھی، کہا کہ میرا وزن جو ہے وہ 22 کلو کم ہوا۔ اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا
کہ ان کے وزن کم ہوئے سورت قریش پڑھنے سے. میں ایک سفر میں گیا تھا بخارا، سفر میں گیا تھا اور میرے ساتھ قافلہ تھا، پتہ نہیں کس سن کی بات ہے. میں نے وہاں 40 بار سورت قریش کی اجازت دی تھی ان قافلے والوں کو. اس سن کی بات ہے، یاد ہے؟ 2020 کی 19 میں. وہاں میں نے قافلے والوں کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ 40 بار سورت قریش پڑھے گا اسے کتنی بار سورت قریش پڑھنے کی تاثیر ملے گی؟ ایک سوال ہے، ایک کہتے ہیں 40,000، ایک کہتے ہیں 40 لاکھ. ہاں جی بتا. 40 لاکھ. اور حقیقتاً جتنے بندے وہاں موجود تھے آج بھی وہ سورت قریش یقین سے پڑھیں، فیصلے بدلا دیتے ہیں. کہنے لگے 19 تاریخ آ رہی ہے، ہمارے لیے تو مشکل ہوگی. اس نے کہا تیرے پاس عمل ہے سورت فاتحہ کا، سورت قریش کا عمل ہے، تو پڑھ، اسی سے تیرے اللہ کی نظام بدلے گا اور اللہ کر دے گا. اللہ کے لیے کون سی دیر، بس یقین سے پڑھ. تیرا جو ذکر ہے تو یقین سے کر اور اللہ کے خزانوں میں بھیج، اللہ کے اللہ فیصلے بدلا دے. یاد رکھیے گا ساری زندگی ایک خوف کی زندگی گزاریں گے، خوف کی زندگی. بوڑھا ہے نا، بوڑھا جس کی اولاد نہیں ہوتی، جائیداد زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر خوف خود زیادہ ہوتا ہے کہ میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا. اگر سارا مال، سارا دولت، ساری چیزیں لوگ لے گئے، میں کیسے زندگی گزاروں. اسباب کو اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، اسباب کا سنبھالنا گناہ نہیں ہے، لیکن اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اور سورت قریش کے ذریعے اپنی مستقبل کو محفوظ کرنا، یہ اس سے بڑی نیکی کیا ہے. میں پھر لفظ کہوں گا، اب بہترین لفظ اللہ نے منہ سے نکلوایا، سورت قریش کے ذریعے مستقبل کو محفوظ کریں. اپنے ماضی نہیں، مستقبل، فیوچر. جیسے لفظ کہتے ہیں نا فیوچر بنائیں، مستقبل بنائیں. یہ سورت قریش اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے. آنے والے وقت کی کوئی خبر نہیں. جتنی مہنگائی اب ہے اس سے پہلے گمان نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، خیال نہیں تھا. لیکن جس کو اللہ نے پالنا ہے نا، تو دنیا کی ساری کائنات میں ایک دانہ نہ رہے، ایک قطرہ نہ رہے، اللہ اس کو کھلائے گا عزت کے ساتھ، پلائے گا وقار کے ساتھ، پہنائے گا شان و شوکت کے ساتھ انشاءاللہ. ہے یا نہیں ہے؟ اس کریم کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کی عطا میں کمی نہیں. کوئی آخری درجے کا کاروباری بننا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، قرض ادا کرانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ کائنات کے وسائل میرے ساتھ ہوں. اب مسائل ہیں، اس وقت مسائل ہی مسائل ہیں، میرے ساتھ وسائل ہوں، تو سورت قریش سے دوستی کریں. راہیں جدا ہیں، راستے ختم ہو چکے ہیں، سورت قریش سے دوستی کریں. سواری چاہیے، منزل چاہیے، سورت قریش سے دوستی کریں. اور ناممکن سے ممکن، سورت قریش. ایسے غیب سے راہیں کھلتی ہیں، ایسے غیب سے راستے کھلتے ہیں. سورت قریش کے آخری 2 لفظ ہیں نا، ہماری ساری زندگی اسی کے ساتھ ہے. آپ ذرا بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. ہماری زندگی میں 2 چیزیں چاہیے. ایک ہماری بھوک کے مسائل، بھوک، جسم کی بھوک لباس ہے، جسم کی بھوک لباس ہے، بچوں کی بھوک خوراک ہے، گھر کا نظام بھوک، ساری ہماری ضروریات کا تعلق بھوک سے ہے. سردی آ گئی تو گرمی کی بھوک چاہیے، گرمی آ گئی تو ٹھنڈک کی بھوک چاہیے. سردی ہے تو اس وقت گرم کپڑوں کی بھوک ہے، اور بھوک ہے تو کھانے کی ضرورت چاہیے، پیاس ہے تو پانی کی ضرورت چاہیے. پیاس بھی ایک بھوک ہے، کھانا بھی ایک بھوک ہے. ساری زندگی بھوک کے ساتھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی کی ضروریات. پاؤں ننگا ہے، پاؤں کو جوتے کی بھوک چاہیے، جوتا ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی. جسم ننگا ہے، لباس ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی. بھوک اگر ہو جائے پوری، پھر ایک چیز اہم چاہیے، یہ بھوک چھن نہ جائے. اس کے لیے امن چاہیے، حفاظت اور سیکیورٹی کا نظام چاہیے.
ہم سارے میدان میں بیٹھ سکتے تھے، ہم نے یہ پلر کٹھے کیے، اس میں سریے ڈالے، جال ڈالے، ایک حال بنایا، میدان میں بھی بیٹھ سکتے تھے۔ نہیں، اگر میدان میں بیٹھتے تو ہمارے پاس امن نہ ہوتا۔ امن سے مراد اس سخت سردی میں، دسمبر کی، جنوری کی سردی میں ہمارے پاس امن نہ ہوتا۔ ہمیں زندگی میں صرف دو ہمارے پر ہیں، ان دو پروں سے پرواز ہوگی، ایک بھوک اور ایک امن، اور ان دونوں میں سورت قریش میں اللہ نے ان دونوں سے بچنے اور ان دونوں کے ملنے کے وعدے کیے ہیں۔ ان دونوں کے ملنے کے وعدے کیے ہیں، اللہ پاک نے وعدے کیے۔ اور اگر کسی کو سورت قریش نہیں آتی، اگر کسی کو سورت قریش نہیں آتی، میں کہوں گا یاد کرے، اور یاد اپنی زبان میں نہ کرے، عربی میں کرے، عربی میں کرے، اپنی زبان میں نہ کرے۔ میں نے ایک دفعہ پٹھان کو دیکھا، پشتو میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے ایک دفعہ پنجابی بولنے والے بیٹھا پنجابی میں، اس نے جا کے نا، ہمارے ایک دوست ہیں، اس نے بابا جی سے کہا، بابا جی یہ جاسین نہیں یاسین ہے، وجہا واللیلی سا وجہا کہتا۔ اس نے کہا بابا جی قرآن ہے، کہتا اپنی ٹھیک کر، تو اپنی ٹھیک کر۔ اعتکاف تھا، ایک مسجد میں گیا میں، سخت سردی تھی، رمضان تھا، آج سے کوئی 25 سال پہلے تقریباً، تو وہ حالت اعتکاف میں تھا، اس نے منہ لپیٹا ہوا تھا، سخت ٹھنڈے فرش میں بیٹھا ہوا تھا، اور کہہ رہا تھا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ وہ سمجھتا تھا یہ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی اس کا حصہ ہے۔ اس نے نا نعتوں میں سنا تھا نا، نعتوں میں، نعت خانوں نے، پڑھ لا الہ الا اللہ، سادہ بندہ، بالکل مخلص آدمی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، بڑی مشقت سے بیٹھا، فرش بہت ٹھنڈا تھا، اور وہ دیوانہ بیٹھا ہوا تھا، کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ۔ ہاں یہ پڑھ لوا لیا، انہوں نے تجھے کہا تھا پڑھ، اصل لا الہ الا اللہ ہے۔ چلے تو اپنی جا کے ٹھیک کر۔ میں چپ کر کے اٹھ گیا، کہتا اپنا کلمہ ٹھیک کر، میرا کلمہ ٹھیک نہ کرا۔ میں خاموشی سے اٹھ گیا۔ سورت قریش یاد کریں، میں بھی آپ بھی، پر یاد ایسی کریں کہ واقعی سورت قریش، واقعی سورت قریش، اور یہ زندگی کے سفر میں اپنے ساتھ چلائیں، اور یہ زندگی کا سفر طے ہو جائے گا۔ ایک درخواست ہے، اپنا سفر طے کر کے نہیں جانا، اپنی نسلوں کے لیے اور امت کے لیے بھی چھوڑ کے جانا۔ میرا گھر، میرے بچے، میری بیوی، میرا کھٹیا وٹیا، میری زندگی، نہ اپنی نسلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جاتا، اپنی نسلوں کے لیے۔ جو بندہ سورت قریش سے دوستی کرتا ہے، اعمال کی زندگی سے دوستی کرتا ہے، نسلوں کو فقیر اور خالی اور منگتا انشاءاللہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اللہ غیب سے نسلوں کو پالتے ہیں، پالنے کا انتظام کرتے ہیں، اللہ غیب سے نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ یہ آخری جو 10 صورتیں ہیں نا، آخری 10 صورتیں، ان آخری 10 صورتوں کے ساتھ بہت زیادہ اللہ کی محبتیں ہیں۔ سارا قرآن اللہ کا ہے۔ میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا، ان آخری 10 صورتوں میں ہی چارے کل ہیں۔ یہ چارے کل جو ہیں، اس کے اندر یہ آخری 10 صورتوں میں ہیں۔ آخری 10 صورتیں ہر کمزور سے کمزور مسلمان کو آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ کمزور سے کمزور مسلمان ہے، اس کو آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ بابا جی کو اٹھا دو، ان سے ٹیک ذرا ہٹوا دو۔ بابا جی میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ فیصلہ کرے۔ اچھا پچھلی دفعہ سے اس دفعہ کس نے آخری 10 صورتیں یاد کی؟ ہاتھ کھڑا نہ کریں۔ کی ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ پچھلی دفعہ سے اس دفعہ آخری 10 صورتیں یاد کریں گے۔ کی اچھا کچھ کمی رہ گئی ہے، اس کو پھر یاد کریں، پھر کمی رہے گی پھر یاد کریں۔ اچھا کوئی پیچھے پڑ جائے نا، بندہ پیچھے پڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس پیچھے پڑ جانے پہ وہ غیبی نظام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس پیچھے پڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس پیچھے پڑ جانے پہ اللہ کا نظام متوجہ ہوتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال
सफर के महीने में यकम सफर से 12 रबीउल अव्वल तक 40,000 या 70,000 या 1.25 दफा सूरत कुरैश पढ़ी जाती है। उस साल का इंतजार किया करें, सफर के महीने की यकम सफर का इंतजार सारा साल पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। लेकिन ये सातें जो मुतय्यन है ना, जो सातें मुतय्यन है, इन मुतय्यन सातों के अंदर बड़ी ताकत है, इनके अंदर बड़ी तासीर है और इनके अंदर बड़ी कुव्वत है। मैंने आपको बताया ना था कि एक काफिला मुझे मिला, रूहानी दुनिया का काफिला था, यही अमाल करते हुए जा रहे थे। आगे एक नदी आ गई, रात का वक्त था, नदी को पार करके जाना था तो आगे आबादी थी, उस आबादी में उन्होंने जाना था। तो नदी में देखा था थोड़ा थोड़ा पानी है, कुछ पत्थर हैं, तो पत्थरों के ऊपर से पांव रखते, गिरते पड़ते पानी के थोड़ा पांव लग गया, वो नदी पार कर गए। तो जब वहां पहुंचे तो रात के वक्त वो हैरान हो गए, तुम यहां कैसे आ गए? उन्हें नदी पार करके आए। कहने लगे नदी में कुछ नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हुआ। कहने लगे वहां तो सारे मगरमच्छ थे। नहीं, मगरमच्छ तो नहीं थे, वो पत्थर थे। ओके, मगरमच्छ थे वही, जिनके पांव के, जिनके ऊपर से हम पांव रख के आते गए ना, मगरमच्छ से सारे वो। अल्लाह के अमर ने, अल्लाह के कलाम ने, अल्लाह के नाम ने उन मगरमच्छों को कहा कि आप इनको पार करने की जिम्मे तुम्हारे हैं, जरा ऊपर आ जाओ, ऐसे थोड़ी सी पुल की शक्ल बना लो, थोड़ा सा पानी पानी ऐसे। वो कहते हैं हम गिरते पड़ते यूं पांव इधर रखा, जैसे पानी खड़ा हो ना, ऐसे चोटियों पे पत्थरों पे पांव रखते रखते हम नदी में से पार गुजर गए। हमने समझा नदी में पानी नीचे गया हुआ है और नदी नीचे बैठी हुई है। वो नदी तो बहुत गहरी थी, मगरमच्छ ऊपर आ गए थे। हमारी जिंदगी में कहा कि वो सुबह फिर हमें ले गए। हाँ, अगली बात भूल गया, कहा सुबह हमें जब ले गए और हमने देखा इस नदी से गुजर के आए हैं, वो तो मगरमच्छ थे, बड़े बड़े अजीबो गरीब थे। एक साहब कहने लगे कि मैं एक जंगल में था जहां आदमी आदमी इतना घास था, वो किसी चीज पे रिसर्च कर रहे थे। तो कहा मेरे सामने एक दो चीजें आई तो मैंने जो है वो उनको गोली मारी, जहरीली चीजें थी। कहा मैंने पांव में महसूस किया कि मेरे पांव में कुछ चीज जकड़ी हुई है। मैंने कहा घास है। देखा तो बहुत बड़ा अजदहा था और 30 फुट लंबा, 10 फुट मोटा, और वो उसने मुंह खोला हुआ था। कहा मेरे जिस्म में सनसनाहट आई, बस मौत, मुझे निकल जाएगा। और गोली मारी तो वो राइफल ही खाली थी। कहा कांपते हाथों से मैंने गोली लोड की और लोड करने के बाद उसको गोली मारी तो वो गिरा और उसकी गिरफ्त टूटी और मैं भागा। और कहा उस अजदहा का जब पेट चीरा तो एक खिंजीर उसके अंदर था, अभी वो गला नहीं था, पूरा खिंजीर, पूरा सुअर उसने खा लिया था। हमें जिंदगी इन्हीं खौफों के साथ गुजरनी है। कभी दुश्मन का खौफ, कभी हासियत का खौफ, कभी जादू का खौफ, कभी जादू के जादूगरी का खौफ, कभी नजर का खौफ, कभी उसकी नजर बद का खौफ, कभी शर का खौफ, कभी उसकी शरारत का खौफ, कभी नाकामी का खौफ, कभी गुर्बत फाकर का, कभी अंधेरों का, कभी कर्जों का। जिंदगी में ये खौफ ही है, सारी जिंदगी इस तरह गुजरेगी। अगर जिंदगी के खौफों से निकलना चाहते हैं तो अल्लाह का साथ लें, अल्लाह को साथ लें, अल्लाह का साथ लें, अल्लाह को साथ। जिंदगी के इन खौफों से अगर निकलना चाहते, जिंदगी के इन खौफों से अगर निकलना चाहते, अल्लाह का साथ लें, अल्लाह को साथ लें, फिर जिंदगी इसी तरह खौफों से निकलती आएगी और अमन की राहें और खैर की राहें हमारे साथ रहेंगी और हमारी नस्लों में रहेंगी। आज अमन की राहों में एक चीज है, राई का अमल। आपके पास है ना? हाँ, ये सालाना अमल है, राई के दाने, सरसों के बीज का अमल। राई के दाने, सरसों के बीज का अमल है। ये सालाना अमल होता है साल के बाद, ये साल के बाद अमल है। मेरी इतला के मुताबिक लोगों को इतला नहीं है। किसको इतला नहीं है हाथ खड़ा करें, और किसको इतला है हाथ खड़ा करें।
मैं चाहता यह हूं कि इसको मैं आज इस अमल को ना कराऊं। बहुत से लोगों को इतला नहीं है। पूरी दुनिया में हमारे साथ मुखलिसीन बैठे हैं, उनको भी शायद इतला नहीं है। हमने इतला देने में कमजोरी की। चाहिए यह था कि 4-5 जुमेरातें पहले मुझसे इतला का ऐलान करवाते। ये मेरी बस कोताही है। मैं अपनी टीम के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मुझे अपनी कोताही पे एहसास है। हमारा तय था कि 5 जुमेरातें, 5 माह, 5 जुमेरातें पहले कुछ चीज का ऐलान हो। अच्छा, हमारे यहां क्या होता है, एक बहुत बड़ी स्लिप दी जाती है, उसमें मख्फी तौर पे लिखा होता है, फिर मुझे दिखाते हैं ये लिखा हुआ था। उसमें 70-80 ऐलान होते हैं, उसमें एक कोने में लिख दिया जाता है ये भी था हजरत हमने लिखा था। जिस चीज को वाज़ेह करना होता है उसको वाज़ेह तौर पे और अंदाज से बयान किया जाता है। मैं मज़ामीन में खोया हुआ होता हूं, कोई किताब तो सामने मेरी पड़ी नहीं होती कि रट्टा लगा के आपको सुना रहा हूं। बहरहाल मैं चाहता यह हूं कि आइंदा जुमेरात ये बड़ा खास अमल है। पिछले साल भी कराया था, आपको याद होगा। और जिसने भी इसको घर में रखा था, ये बहुत मुख्तसर अमल है, और जिसने भी इसको घर में रखा था उसको बहुत इसकी तासीर और ताकत मिली थी और बहुत उसके कमालात मिले थे। एक तो ये अमल है राई का, एक मुट्ठी भर सरसों, काले सरसों, काली राई, एक मुट्ठी भर। एक ये अमल आज करवाना था। एक दूसरा अमल है और वो भी आपके इल्म में होगा, वो है नक्श यारे गार, नक्श यारे मजार, यारे गार यारे मजार का अमल है, वो अमल है। और चूंकि 22 जमादी सानी गुजर गई है और पिछली जुमेरात में मैंने इसके तस्करे इससे पिछली जुमेरात में किए थे, वो दर्स जो है वो हमारा दर्स किस जो है तारीख का था, 26 दिसंबर का, 26 दिसंबर बरोज जुमेरात, और 2024 का वो दर्स था। उसमें नक्श का अमल था। आज मैंने वो नक्श सर पे रखा के, सीने पे रखा के उस नक्श का अमल करवाना है। उस नक्श का, इस नक्श की इतला सबको है, जिसको नहीं है वो हाथ खड़ा करे। नहीं है, मुझे मुबहम सा लिख के दे दिया जाता है। एक लंबी एक होती है एक तहरीर, उसके नीचे 2-4 लाइनें होती हैं और फिर कहते हैं हजरत आपको तो हमने दिया था। मैंने इनसे कई दफा कहा है, जो चीजें नुमायां होती हैं, फौरी करने वाली होती हैं, चाहे वो अलहदा कागज बना लो। कौन सा कागज बना लो? अलहदा कागज बना लो, जो फौरी करने वाली होती है। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि सबको खैर मिले, चाह रहा हूं सबको खैर मिले। तो मैं चाहता हूं कि यह भी अमल आइंदा जुमेरात हो। आपको इल्म में है कि यह राई का अमल क्या है? इन काले दानों पे, ये जो काले दाने हैं सरसों के, राई के, इन काले दानों के अंदर बड़ी ताकत है। इन काले दानों के अंदर बड़ी ताकत है। ये जादू को तोड़ने, जिन्नात को खत्म करने, घर को नहूसत से खत्म करने, घर में बलाएं आफतें टलवाने और घर के जर्रे जर्रे को चमकाने और घर के कोने कोने में नूर भरने और घर के अंदर आफतें, बलाएं, मुसीबतें, नाकामियां, परेशानियां, हालात की सख्तियां, इसका बड़ा ताल्लुक है। मेरे हर अमल का सबूत मुस्तनद किताबों में है। अगर कोई ना पढ़े तो फिर उसका अपना ही कसूर है, अगर कोई तहकीक ना करे तो फिर उसका अपना कसूर है। यह अमल बहुत ताकतवर है। मैं पूरी दुनिया में कहूंगा आइंदा जुमेरात इंशाअल्लाह इसको अपने पास लेकर बैठे। ये काले दाने, ये राई, ये सरसों के बीज साबित पूरी दुनिया के हर स्टोर से मिल जाते हैं, पूरी दुनिया में मिलते हैं। और पिछले साल मैंने इसका अमल करवाया था, पिछले साल इस अमल से बहुत लोगों को नफा मिला और बहुत लोगों को इसकी तासीर मिली और बहुत लोगों को इसका कमाल मिला। बहुत जबरदस्त, बहुत हैरत अंगेज इसका कमाल है, इसकी तासीर और इसका फायदा हुआ बहुत लोगों को। हत्ता के यहां तक कि आंखों से ख्वाबों में और जागते में देखा कि काफले के काफले हैं, कुत्तों के, गीदड़ों की शक्ल के, भेड़ियों की शक्ल के, या कोई और अजीबोगरीब मखलूक है, वो घर से निकल रहे हैं। और कहा जब हमने आंखों से देखा उसका निकलना, तो कहा कि हमने आंखों से देखा उस दिन से
گھر میں راحت آئی، گھر میں خیر آئی، رحمت آئی، برکت آئی، عافیت آئی، اور مشکلیں دور ہوئیں، ناکامیاں ختم ہو گئیں، اور وہ جو گھر کے اندر بلائیں اور بیماریوں کی شکل میں اور آپس میں نفرتوں کی شکل میں وہ ساری ختم ہو گئے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کی خیر سب کو ملے۔ دیکھیں، عمل ہو جائے گا، لیکن بہت سے ایسے مخلصین ہیں پوری دنیا میں جو اس عمل کے بارے میں پچھتائیں گے، اور آئندہ سال پھر زندگی کس کی؟ آئندہ سال کا انتظار، کسی دکھیارے کو ایک سال کا انتظار کروانا، انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بڑی سخت ہے، انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہیں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ میری کوشش یہی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، میری کوشش یہی ہے، اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ خیر پہنچے، بلائیں ٹلیں، مصیبتیں ٹلیں، آفتیں ٹلیں، حالات اور سختیاں ختم ہوں۔ کوشش ہے، سارا سال کوئی ساتھ ایسی نہیں جس میں کوشش ہوتی ہے، دعویٰ تو نہیں ہے کہ کسی نہ کسی مخلوق کو کوئی نہ کوئی شکل خیر کی مل جائے، بھلا ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ اتنا طاقتور رائی کا عمل ہے جس میں چند لوگوں کو پتہ ہے، اکثریت کو پتہ نہیں۔ میں کراؤں، میرا اندر مطمئن نہیں ہوگا۔ اور یہی حال نقش یار غار، نقش یار مزار کا ہے۔ یہ بھی سال کے بعد عمل ہوگا، لکھنا پورا سال ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پورا سال لکھا اور لکھ کے اس کو پانی میں گھول کے آٹا گوندھ کے پرندوں کو کھلا دیا، بس یہی عمل ہے۔ اور اس عمل سے جتنا تاثیر اور جتنی طاقت اور جتنا کمال ملتا ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ چیز ایسی ہو کہ میں صرف اس کو خانہ پوری کراؤں، میں چاہتا یہ ہوں کہ انسانیت کو یہ پیغام پہنچے۔ کتنے لوگ بعد میں ہوں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ نقش یار غار یار مزار کا عمل آج تھا۔ کتنے لوگ کہیں گے ہمیں علم نہیں تھا کہ رائی کے دانوں کا عمل آج ہونا تھا۔ بہت سے لوگ پچھتائیں گے، پریشان ہوں گے۔ اب جیسے اب مجھے کہیں، جو ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں وہ چند لوگ ہیں، اکثریت نہیں ہے، وہ کہیں تو ابھی کرا دوں، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ اس اعلان کو ہم پھیلائیں، ہمارا سوشل میڈیا بھی اس اعلان پہ توجہ کرے، اس اعلان کو پھیلائے، اور اس اعلان کو بہت زیادہ، اس کی خیر کو آگے بڑھائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع پہنچائیں۔ اصل مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق خیر میں خیر کا حصہ پالے۔ بہت سے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ رائی کا پیکٹ کن لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ میرے سامنے تو ساری اکثریت بیٹھی ہے، دیکھیں ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کا قصور تو میرا ہے، میں نے اعلان نہیں کیا 5 جمعراتوں سے مسلسل، مجھے اعلانوں کا ایک پلندہ دے دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ اس میں سے ڈھونڈتے رہیں، کرتے رہیں، تو جان تیرا کام کیا۔ کتنی زیادتی ہے اس مجمع کے ساتھ، کتنی غیر ذمہ داری ہے کہ حالانکہ کئی جمعراتوں سے مسلسل اس اعلان کو چلانا تھا اور اس کو علیحدہ نمایاں کر کے مجھے دینا تھا۔ اب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ جو خردل ہے نا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ او یہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اس رائی کا، اس سرسوں کے بیج کا، اس چھوٹے سے دانے کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ اور یہ آیت وہ ہے جو دنیا میں کہیں آخری کونے میں کوئی چیز گم ہو گئی ہو، آپ کی دنیا کے آخری کونے میں، کہا دریائے دجلہ میں میری انگوٹھی گر گئی۔ دجلہ ہو اور دریا ہو اور انگوٹھی ہو، تو بولو دریا میں انگوٹھی گر جائے تو انگوٹھی ہے یا کوئی بہت بڑا جہاز ہے؟ انگوٹھی گر گئی، کہا میں پریشان نہیں ہوا، میں نے یہی رائی کے دانے والی آیت پڑھی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، ایک دفعہ دیکھا تو میری پرانی کتابوں میں سے انگوٹھی مل گئی۔ کس نے لا کے رکھی؟ کس نے لا کے رکھی؟ اور ایک اور چیز ہے،
जो चीज देखने में जितनी छोटी होती है, राई का दाना आप उठाएं, इसको उंगली में देखें, बहुत छोटा, बहुत बारीक, बहुत छोटा, बहुत बारीक, यही एक एक दाना क़यामत के दिन तराजू में तुलेगा। मिस्काला जर्रतिन खैरन यरा और मिस्काला जर्रतिन शर्रन यरा, तुलेगा। एक और बात सुने, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे जिन्नाती शैतानी चीजें बहुत दूर होती हैं, आफात बलाएं उससे बहुत दूर होती हैं। मैं एक दफा तेल निकलवाने गया, उसने कहा जी सरसों का तेल हमने अपनी आंखों से निकलवाना है। मैं वहां बैठा तो मुझे दो फायदे हुए, आपको बता दूं। कभी भी तेल के कोलू पे, मशीन का स्पेलर हो या कोलू हो, उसको कभी ऐनक लगी आप नहीं देखेंगे, उसकी आंखों से इतना पानी निकलता है। कभी किसी तंदूरी को आंख ऐनक लगाई देखा? तंदूरी को गौर से करना जरा, तंदूर से आंखों से पानी निकलता है, वो कभी भी नजर को खत्म नहीं होने देता। आप जितने भी सुरमे उठाएं, उन सुरमों को देखें, जो आंख को ताकत देने वाला सुरमा होगा वो तेज होगा, आंखों से पानी निकलेगा। आंखों में डालने वाली दवाई तेज होगी, आंखों से पानी निकलेगा। एक तो मुझे वहां फायदा हुआ, मेरी आंखों से पानी निकला, मेरी नजर तेज हुई, मुझे एहसास हुआ कि कुछ वक्त बंदा उस जगह के बैठे और आंखों से पानी निकले। एक दूसरा, वहां एक पुराना बाबा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बताएं कि ये जो आप सरसों का तेल निकालते हैं, इस सरसों के तेल निकालने में और कोई फायदा भी होता है? उसने ना मुझे ठेठ पंजाबी में एक लफ्ज कहा कि जिन्नी चंबड़ दे। मैंने फौरन कहा, मैं कहा बाबा जी सरसों का तेल, सरसों के बीज हैं, इससे जिन्नों का क्या ताल्लुक है? कहने लगा मुझे पता नहीं, मैं न पढ़ अनपढ़ हूं मैं, मुझे पता नहीं है, पर बड़ों से यही सुना है। फिर उसने एक वाक्या सुना है, उसने ये वाक्या सुना है कि हमारे यहां स्टोर है, हमने एक घर लिया जहां के बारे में था कि यहां जिन्नात आते हैं बहुत ज्यादा, और वो घर हमने सस्ता लिया। जो भी वहां रहता था, जिन्नात उसको जख्मी भी करते थे, मारते भी थे, और बीमारियां तकलीफें सामने आते थे। कहा कि वो घर छोड़ के चले जाते थे, बड़ा घर था। कहा हमने ले लिया, हमने उसको स्टोर बना दिया और उसमें सरसों की बोरियां रखनी शुरू कर दी, राई सरसों की बोरियां उसमें रखनी शुरू कर दी। कहा कि सरसों की बोरियां रखी, एक रात मैं वहीं सोया हुआ था, गोदाम में मजदूर था उनका, कहने लगा वहीं सोया हुआ था, तो मैंने ख्वाब में देखा कि हर कोने में घर की दीवारें फट गई हैं और कुछ लोग हैं उसमें से निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं। और कहा निकल भी अफरा तफरी की शक्ल में है। ये लफ्ज अफरा तफरी मैंने कहा, उसने पता नहीं क्या लफ्ज कहा था, पंजाबी का कोई लफ्ज कहा था बाबे ने, मुझे वो भूल गया। फैसलाबाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि लाहौर और फैसलाबाद की पंजाबी में बड़ा फर्क है। वो बड़ी तिखी पंजाबी है, तेज पंजाबी है, लाहौर की कुछ ठंडी पंजाबी है। वल्ला वाला मुझे इसका तजिया नहीं है। तो कहा कि उसने लफ्ज कहा, वो कहा निकल गए। कहा मुझे एहसास हुआ कि इस घर से जिन्नात खत्म हो गए। और कहा मैं हैरान हुआ क्यों निकल गए। कहा कि एक बाबा जी थे, वो राई पढ़ के देते थे और कहते थे ये घर में जाके फैला दो या इसकी पोटलियां बंद के रख दो, जहां रखोगे वहां जिन्नात, जादू, जहरीली चीजें और शैतानी चीजें नहीं आएंगी। और कहा मुझे उनकी बात याद आई और मैंने आंखों से देखा। कहा कि हमारा वही घर है, उसको गोदाम बनाया हुआ है, उसमें हम स्टोर करते हैं पूरे साल के लिए, इसके सीजन पे, राई के सीजन पे, और वहां रखते हैं और इसके मौसम में, और वहां से जिन्नात जादू खत्म हो गए। और इसमें जो कलाम पढ़ा जाता है ना, इसके ऊपर जो कलाम पढ़ा जाता है, वो कलाम बहुत ताकतवर है, बहुत। खुद उस कलाम से जिन्नाती शैतानी चीजें बहुत डरती है, जिसके अंदर कलाम पढ़ा जाता है, जो आइंदा जुमेरात हम बैठ के ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और ये दूसरी बात और भी याद रखेंगे, आज मैंने बहुत सी अहम बातें आपको देनी है।
آج ہماری سورۃ قریش کی دوسری جمعرات ہے. پہلی جمعرات سورۃ فیل کی تھی، یہ دوسری. 10 صورتیں 10 راز، یہ دوسری جمعرات. ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ جو بے زبان ہے نا پرندے، بے زبان، یہ جو بے زبان ہے، ان بے زبانوں کی زبان ہم نہیں سمجھ سکتے. ان کی نہ بد دعائیں سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کی دعائیں سمجھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، اس کی زندگی میں بڑے تجربات ہیں. یہ بے زبانوں کے ساتھ جس نے بھی دوستی کی یا جس نے بھی دشمنی کی، بے زبانوں کے ساتھ اس کا معاملہ کچھ انوکھا ہوا. جس نے بھی دوستی کی اور جس نے بھی دشمنی کی، بے زبانوں کے ساتھ. یہ جو آپ نے نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ بے زبانوں کو آپ دیتے ہیں آٹے میں، تو بے زبان جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی فریادیں اللہ کے پاس لے جاتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ نقش ہیں، وہ کہتے ہیں جس نے عامل کامل بننا ہے، اس نقش کو لپیٹ کے آٹے میں وہ کسی دریا اور بہتے پانی میں جہاں مچھلیاں ہوں وہاں ڈالے، عامل کامل بن جائے گا. اس کی وجہ وہ بے زبانوں کو نقش کے ساتھ غذا دے رہا. آپ اس نقش کے ساتھ بے زبانوں کو غذا دے رہے ہیں. نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ لکھا، لکھنے کے بعد اس کو پانی میں دھویا، اور دھونے کے بعد اس کو پانی میں دھویا اور دھونے کے بعد اس کا آٹا گوندا. تو ایسے کرتے ہیں، ہاں جی، ایسے کرتے ہیں. اس کے بعد آٹے کو کیا کرتے ہیں؟ پرندوں میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ پرندے کھاتے ہیں. اور جو پرندے کھاتے ہیں، اللہ، علامہ زمخشری تھے، ٹانگ سے لنگڑے تھے. کسی نے پوچھا تیری ٹانگ کہ کیا ہوا؟ کب چھوٹا سا تھا میں نے ایک چڑیا کو پکڑا، چڑیا کو پکڑ کے اس کی ٹانگ میں دھاگا باندھ دیا، اور اس کو دھاگے سے میں نے باندھ دیا. اڑنے کی کوشش کرتی تھی، دھاگے کی وجہ سے نہیں اڑ سکتی تھی. اس نے جو اڑنے کی کوشش کی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اور کہا ادھر اس کی ٹانگ ٹوٹی، ادھر میرے ساتھ حادثہ ہوا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی. اس کی ٹانگ تو جڑ گئی ہوگی، میری نہ جڑی، اور ساری زندگی کے لیے میں لنگڑا. اور وہ زمخشری کہتے تھے، لوگوں کو پکار پکار کے کہتے تھے، لوگوں خیال کرنا، ان بے زبانوں کے انتقام سے بچنا، ان بے زبانوں کی بد دعاؤں سے بچنا. اور ایک اور بھی کہتے تھے، لوگوں ان بے زبانوں کی دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں. بے زبانوں کی دعائیں، یہ جو نقش ہے جو سال کے بعد ہم عمل کر رہے ہیں، یہ نقش سارا سال ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو لکھے، اور لکھنے کے بعد اس کو زردے کے رنگ سے، زعفران سے یا کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ آٹے میں گوندیں اور پرندوں کو دے دیں، پرندوں کو دے دیں. کچھ راز ایسے ہیں جہاں پڑے ہیں وہاں ہم تلاش نہیں کرتے، جہاں نہیں پڑھے سارا دن وہیں سر مارتے. سچ پوچھیں، نوکری میں، مل میں، فیکٹری میں، دکان میں، دفتر میں، زمین میں، زراعت میں، تجارت میں نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اسلام نے رہبانیت نہیں سکھائی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پڑھا یہاں نہیں، پڑھا ہے عرشوں پہ اور آسمانوں پہ. ہے سچ ہے، جہاں پڑھا ہے وہاں تلاش کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے. مجھ فقیر کی یہ کوشش ہے، جہاں یہ رزق پڑا ہے وہاں سے تلاش کے راستے اختیار کریں، اور اس تلاش کے راستوں کے کوئی راہیں دیں ایک دوسرے کو. میں آپ کو دوں، آپ مجھے دیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں. یہ نقش یار غار، یار مزار، یہ تلاش کا راستہ ہے. اس کے جو نورانی الفاظ ہیں، اس کے جو روحانی الفاظ ہیں، یہ آپ گھولیں گے، گھول کے آٹے میں گوندیں گے اور پرندوں کو دیں گے. اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں ہیں، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو. کیوں؟ ہر پرندہ معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے.
फौरन कबूल होती। एक बादशाह था, बहुत नेक दिल बादशाह था, ये वाकया सुनने का है। उसके खजाने इतने वसी थे, 100 ऊंट उसके खजानों में जाते थे और सोना चांदी हीरे जवाहरात भर के लाते थे, पर उसका खजाना कभी खत्म ही नहीं होता था। और 100 ऊंट उसके खजाने में जाके खजाना डालते थे तो उसका खजाना पता ही नहीं चलता था कि भरा है ये नहीं भरा, इतना ज्यादा था, जेरे जमीन था। उसकी रियाया बहुत खुशहाल थी, उसकी रियाया के अंदर सुकून और अमन था, मोहब्बत और प्यार। हैरत अंगेज एक दुनिया थी उसके पूरे निजाम पे, उसकी पूरी रियाया पे और उसके पूरे निजाम पे एक अनोखा। दूसरी जो नगरी थी उसका बादशाह था, उसके बरअक्स था, उसका खजाना भी खाली था, उसकी रियाया भी बेसकून थी, अमन नहीं था, कत्ल गारत, बेचैनी और परेशानी, ये सारा कुछ उसमें मौजूद था, सब कुछ मौजूद था। अब उसने कहा, दूसरे बादशाह ने, इसके राज जाके ढूंढो, इसका राज क्या है, इसका राज क्या है। उसने अपने बंदे भेजे, साल साल बंदे रहे। जब बंदों ने उसके राज का खुलासा और उसकी डायरी दी, अब उस गौर से सुने। कहा, इसने 40 काफले रखे हुए हैं इस बादशाह ने, जो जंगलों में जाते हैं और वहां बैठ के खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना वहीं जंगल में छोड़ के आते हैं, और हर रुख पे उसने काफले भेजते हैं और बेजुबानों के खाने का इंतजाम करते हैं। इसके लंगर चलते हैं बेजुबानों के लिए, वसी लंगर चलते हैं बेजुबानों के लिए, जहां जुबान वाले खाते हैं वहां बेजुबानों के लिए भी इसके लंगर चलते हैं। पर वो बेजुबानों की दुआएं हैं जिसकी वजह से इसके खजाने भरे। मैं उस दिन वहां हवेली के लिए ना इंटरचेंज से उतरा, तो मैंने बताया, मैंने कहा ये जगह है, मैं एक जगह यहां आया था उस शरीफ में इंटरचेंज से उतरने के लिए। उस शरीफ है, फिर आगे हवेली आती है। मैंने कहा इस जगह में आया था, एक साहब ने, मास्टर साहब थे स्कूल के, मुझे अपना वाकया सुनाया था। ये एक एक जानवर होता है कांटों वाला, छोटा सा, ना से बड़ा होता है, जाह कहते हैं, चाह जाह, छोटा सा। और वो सांप जब उसको मारे तो वो गेंद बन जाता है और लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो इंसान दोस्त जानवर है, सेहत तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहने लगे मेरे घर में बिल्ली ने बच्चे दिए और उधर सेह ने भी बच्चे दिए। बच्चे देने के बाद सेह मर गया, उसकी माता मर गई। तो कहा छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उठा के बिल्ली के बच्चों के साथ उनको भी लगा दिया, वो भी बिल्ली का दूध पीते थे। अल्लाह ने बिल्ली के दिल में रहम डाल दिया, वो भी दूध पीते थे। कुछ दिनों के बाद उनके कांटे निकलना शुरू हो गए, बिल्ली के बच्चों के बाल निकलना शुरू हो गए। उसके कांटे ही निकलने थे और उसके बाल निकलने थे। अब कहा कि वो जब बच्चे आते अंदर घुसते दूध पीने के लिए तो इनके कांटे इतने तेज थे, वो छोटे बच्चे बिल्ली के बेचारे भाग जाते। जब ये सारा दूध सैराब होके पी लेते, ये हट जाते, तो बचा कुचा बिल्ली के बच्चे पीते। कहा कि मेरी कोशिश थी ये बच्चे किस तरह पल जाए, पल जाए। और वो बच्चे पल गए। 3 बच्चे थे उस जहां के, 3 बच्चे थे, वो पल गए और पलने के बाद भाग गए, जंगल में निकल गए। और बिल्ली के बच्चे कमजोर थे, उनको ग़िज़ा सही ना मिली, और उनके बाद बिल्ली ने अपने बच्चों को पाला। कहा इसकी तासीर मैंने अपनी जात पे क्या देखी और बिल्ली। अब जरा सुने, अजीब बात है। मैंने ये देखा कि मैंने जानवरों का ख्याल किया, उनके बच्चों का, बेजुबानों का ख्याल किया, बेजुबानों का ख्याल किया। कहा मैंने ये देखा कि मैं अल्लाह से कई सालों से मांग रहा था, कई सालों से मांग रहा था कि अल्लाह मुझे कोई हज करा दे। अल्लाह, मैं, मास्टर साहब रिटायर हो गए, पैसे कहते मिले थे, मैंने मकान बना लिया, बच्चों की शादियां कर दी, हज के लिए पैसे बचे नहीं। तो कहा मैं अल्लाह से मांग रहा था। कहा एक दफा मेरे दिल में ख्याल आया, या अल्लाह इन बेजुबानों के लिए मैंने किया है, मैं भी बेजुबान हूं, ना मुझे मांगना आता है, ना तेरी शान आती है,
نہ مجھے مناجات آتی ہے، نہ کوئی اسم اعظم کا پتہ ہے، اے اللہ مجھے حج کرا دے، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، اللہ میں کسی کے سامنے بھیک بھی نہیں مانگوں گا اور میں سوال بھی نہیں کروں گا، بھیک بھی نہیں مانگوں گا اور سوال بھی نہیں کروں گا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، ہمارے محکمہ تعلیم میں ایک پالیسی آئی کہ جو استاد ریٹائر ہو گئے ہیں، گورنمنٹ نے کوئی اچانک نکالا نظام کوئی، ان میں سے اتنے استادوں کی قرآن اندازی ہوگی اور ان کو حج کروائیں گے سرکاری سطح پہ۔ کہا کہ قرآن اندازی میرا بیٹھے بٹھائے، خود نام ڈالا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لسٹوں میں نام لیا، ڈالا اور میرا نام نکل آیا، اور کہا بالکل میں نے مفت حج کیا، کوئی انہوں نے خرچہ بھی ساتھ دیا کہ وہاں کا خرچہ یہ ہے، اور اور کہا بلی کو کیا ملا؟ عجیب بات ہے، کہنے لگے کہ بلی بوڑھی ہو چکی تھی اور بلی کی اتنی عمر ہوتی ہے، میں بلیاں بہت پالتا ہوں، کہا کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ 7.5 سال پوری مزید جی۔ کیوں؟ سیلا رحمی پہ اللہ نے عمر میں برکت رکھی، رزق میں برکت رکھی، صحت میں برکت رکھی، زندگی میں برکت رکھی۔ یہ نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ نقش ہے نا، اس نقش کو لکھ کے پرندوں کو اس کا آٹا کھلا دیں، ہر مہینے لکھ دیں، مہینے میں ایک دفعہ آپ کا جی چاہے روز ایک نقش لکھیں، اور روز نقش لکھ کے آپ پرندوں کو آٹا دے دیں، اور اس لکھتے ہوئے اپنی فریادیں بھی ساتھ لکھ دیں، اللہ میری یہ مرادیں ہیں، اللہ یہ میری میں مشکلیں ہیں، یا اللہ میری یہ ناکامیاں ہیں، یا اللہ میری یہ پریشانیاں ہیں، تو اپنے غیب کے خزانے سے مجھے عطا کر دے۔ پرندوں کو بڑا احساس ہوتا ہے، بہت احساس ہے، بہت احساس ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو بے زبانوں کے احساس کا۔ میں نے ابھی حجویری محل میں تھا، اتوار کی صبح، اتوار کی صبح تھی، اتوار کی صبح، اتوار کی صبح میں نے ایک سویاں پکوائیں رات کو۔ ایک عمل ہوتا ہے اصحاب کہف کے کتے کتمیر کی دعوت کرنا، میں نے وہ عمل کیا، میرے حضرت نے مجھے کرایا تھا۔ اوپر کی منزل پہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں میں نے بیٹھ کے اصحاب کہف کو ہدیہ کیا اعمال کا۔ آپ حیران ہوں گے، وہاں ایک کتا ہے، سیڑھیاں چڑھ کے دروازے کے ساتھ آ کے بیٹھ کے، کہنے لگے آج تک نہیں آیا۔ کتے کا کیا تعلق آج کے؟ وہاں حفاظت کے لیے چونکہ بڑا میدان ہے، کتے رکھے ہوئے ہیں، وہاں ایک کالا کتا ہے، وہ کہتے ہیں آج تک نہیں آیا، کیونکہ وہ کتمیر کی دعوت تھی۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام کتمیر ہے۔ اس کو کس نے بتایا وہاں کہ تیرے لیے وہاں کھانا تیار ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے کہ پرندوں کے اندر اور جانوروں کے اندر اللہ نے کیا نظام رکھا ہے، اور ہماری اس لیے فرمایا سوائے انسان اور جنات کے یہ جانور، یہ پرندے، یہ عذاب قبر کو جانتے ہیں، یہ زلزلے سے پہلے آنے والے یہ پہچان لیتے ہیں، زلزلہ آنے والا ہے، بلا آنے والی ہے، آفت آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، یہ پہچان لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کشمیر کے ایک آتے تھے مخلص خدمت کرنے، وہ کہنے لگے کہ یہ 2005 کا زلزلہ تھا نا، 5 کا، وہ کہنے لگے ہمارے ہاں ایک کتا تھا 3 دن سے شور کر رہا تھا۔ ہم کہ کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے چشموں کا پانی بدل گیا، ہمارے پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ بے چینی ہے 3 دن سے۔ 3 دن کے بعد پتا چلا کہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ اور صرف انہوں نے نہیں، مجھے کئی لوگوں نے جانوروں کی تبدیلیاں، اور سائنس کی میرے پاس ریسرچ موجود ہے کہ جانوروں کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ عذاب، بلائیں، آفات، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ زلزلے، یہ حادثات ہونے والے ہیں۔ ایک صاحب ہیں پاکستان میں، ان کے بیڈ روم میں بنمانس ہوتا ہے، بہت مالدار آدمی ہے، بہت بڑا بندر ہے، بہت بڑا بندر ہے، اور وہ سدھایا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ سوتا ہے اور آنے والے خطرات سے آگاہی دیتا ہے جو مشین نہیں دے سکتی۔ یہاں تک تو ہے، چلو مشین کی بات کروں، ساری مشینیں ایئرپورٹ پہ ناکام ہو کے کتا کہتا ہے نا اس کو ذرا قریب کر، اس میں کچھ ہے۔
हवेली में ना कुछ मेहमान आए, हवेली में, उस वक्त हवेली में हिफाजत के लिए कुत्ते रखे हुए थे। एक गाड़ी की तरफ कुत्ता बार बार जाए, बार बार जाए। तो उन्हें कि क्या है? उसने कहा इसमें हमारी कुछ चीजें हैं। ये कुत्ता ठीक कहता है। किसी शोबे से उनका ताल्लुक था, तो वो कह रहे हैं ये इसमें चीजें हैं, ये जो स्मेल कर रहा है ठीक कर रहा है। आखिर कुछ ऐसी चीजें हैं तो सही कि एयरपोर्ट पे आखिर कुत्ता मशीनों से निकलने के बाद भी वो कुत्ता लेके घूम रहे होते हैं, वो सूंघ रहा होता, सूंघ रहा होता। हमने जानवरों से दुआएं मनवाने और लेने का फन नहीं सीखा। मैं फिर कह रहा हूं, जहां हमें मिलता नजर आ रहा, अब मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, जहां हमें मिलता नजर आ रहा, यहां से तो मिल नहीं रहा। जहां से मिलता नजर नहीं आ रहा, मिल रहा वहां से, मिलता ही वहीं से, और वो अर्श है, और वो अर्शी निजाम है। और ये जो बेजुबान है ना, जानवर बेजुबान है, या वो लोग जो सफेद पोश हैं सवाल नहीं करते, वो लोग जो सफेद पोश हैं सवाल नहीं करते, वो लोग जो अयालदार हैं सवाल नहीं करते, वो लोग जो कम आमदनी वाले हैं सवाल नहीं करते। ये जो गलियों बाजारों में मांगने वाले हैं, ये मुख्तलिफ एनजीओज को दरखास्तें देके, ये तो सवाल करके अपने लिए। हमारे एक जवान है, वो कहने लगे मैं एक ऐसे इदारे के साथ हूं जिनकी बहुत बड़ी ज़कात निकलती है, उनके पास दरखास्तें आती हैं कि हम जरूरतमंद हैं, तो वो मुझे दरखास्त के पते पे भेज देते हैं। उसने जो इंकशाफात किए, एक दफा मैंने दर्स में सुनाए थे, कि जो कहता है मेरे घर में रोटी नहीं, उसके हालात क्या हैं, उसके हालात क्या हैं। मेरे हजरत फरमाते थे, तारिक बेजुबानों को तलाश किया कर, बेजुबानों को तलाश किया कर, जिनकी जुबान नहीं है, यानी वो सवाल नहीं कर सकते, वो अपने भरम को नहीं तोड़ सकते, वो अपने भरम को नहीं तोड़ सकते। इंसान बेजुबान और जानवर बेजुबान, इंसान बेजुबान और जानवर बेजुबान। अब आप खुद सोचे, मैंने बादशाह का जो किस्सा सुनाया, कि बादशाह के किस्से के अंदर आपको हैरत अंगेज बात यह बताई, उसके खजाने भरे हुए हैं, उसके अवाम को सुकून है, चैन है, राहत है, अमन है, सब कुछ है। उसकी वजह, उसने इंसानों के निजाम के साथ साथ ऐसे बेजुबानों का निजाम भी साथ रखा, जिनका कोई खिलाने वाला, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर एक बात और याद रखिएगा, जानवर कोई भी हो, सब अल्लाह को जानते हैं, सब अल्लाह को मानते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद के यहां अचानक मैं गया। मैं सफर कर रहा था, मैं उनसे मोहब्बत करता था, अब भी करता हूं। क्या नाम? शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह। मैं उनसे मोहब्बत करता था। एक जगह हम ठहरे, तो उनसे पूछा कि जहां ठहरे हुए हैं, ये मस्जिद के पीछे ही उनका मजार है, और हम पहुंचे। सुल्तान महमूद गजनवी अल्लाह का वो नेक बंदा था। 1974 में 1000 साल के बाद काबुल में ज़िलज़िला आया, उसका जमीन फटी और उसकी मैयत सामने आई, तो पता चला कि उसका जिस्म वैसे का वैसे मौजूद है, उसका कफन भी, उसका जिस्म भी, कोई चीज, हर चीज वैसे मौजूद है। मुझे उस दिन बताया, मुल्तान में एक दरवेश की 29 साल के बाद वो बारिश की वजह से कब्र बैठी, तो 29 साल के बाद देखा तो आप वैसे ही सो रहे थे। मैंने उन्हें देखा हुआ था, उनकी महफिल में बैठा हुआ था। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने मुर्शिद की पुरानी बुदड़ी चादर में से कुछ टुकड़ा अपनी शाही चादर पे सिया हुआ था, शाही चादर पे। और सुल्तान को अल्लाह ने वो दिया था कि ये दस्त बदस्त शेर से लड़ता था, सामने सामने, तलवार, नेजा, खंजर, बर्छा, जो भी चीज होता था, शेर के आमने सामने लड़ता था। एक दफा शेर ने छुप के वार किया, और सुल्तान ने जो पलटा खाया, वो कपड़ा जिसको मुर्शिद का कपड़ा था, वो चादर का हिस्सा सामने आया, तो उसने ऐसे सर फेंक दिया और बिल्ली बन गई।
उसने कहा अब जाओ, बर्छा मार या मार दे, अब इनके सामने मैं सर नहीं उठा सकता। जानवर हमसे ज्यादा अल्लाह को मानता है, हमसे ज्यादा अल्लाह को जानता है, हमसे ज्यादा अल्लाह की सना करता है, हमसे ज्यादा अल्लाह के साथ मोहब्बत और ताल्लुक है उसका, हमसे ज्यादा है। वो कोई भी जानवर हो, वो कोई भी जानवर हो अल्लाह वालों, जब उस जानवर को अल्लाह के नाम का खुला हुआ नाम और अल्लाह के नाम के अंदर खुले हुए रसीले वो पानी को पिलाएंगे, आटे की शक्ल में खिलाएंगे, उसके अंदर नूर पैदा होगा। उसने वो नूरी खाना खाया है। कौन सा खाना? कौन से लुकमे? नूरी लुकमे खाए हैं। उसने वो नूरी खाना खाया है, और जो नूरी खाना और नूरी लुकमे खाएगा वो अल्लाह के नाम के गीत गाएगा, अल्लाह के नाम में के नगमे गाएगा, अल्लाह के नाम के तराने, और उसके अंदर से आपके लिए दुआएं निकलेगी। शेख बहाउद्दीन जिक्रिया, शेख बहाउल हक नक्शबंद, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद, कहां? बुखारा, बुखारा में। अभी भी मैं गया हूं, 4 दफा गया हूं बुखारा में। ख्वाब आया, बड़े मुजाहिदे कर लिए हैं, गौर से सुनना जरा, बड़े मुजाहिदे कर लिए हैं, अल्लाह को मना लिया है। अब आखिरी एक मंजिल है विलायत की, एक फला जानवर है उसकी खिदमत कर लें, आपको हम विलायत दे देंगे। उस जानवर की खिदमत की, और उस जानवर की खिदमत की, और अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने विलायत अता फरमा दी। और विलायत भी ऐसी कही कि पूरी दुनिया उनके नाम की बरकत से नक्शबंद से नक्शबंदी है। नक्शबंद, कालीने बुनने वाले, हम देख रहे हैं नक्शे बनना। एक बंदा बुन रहा था ऐसे, हम रेशम की एक फैक्ट्री में गए, नक्शे बना रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं, रोजी करके लोगों को अल्लाह सिखाते थे, लोगों की जेबों पे नजर नहीं थी। ये जो नक्श है, नक्श है, इस नक्श की अहमियत और कीमत को समझे। ये तावीज बहुत कमाल तावीज, घर का एक बंदा लिख ले, रोज एक लिख ले, इकट्ठे लिख के रख दे। छापने वाली चीज नहीं है ये, अगर छापने वाली चीज होती मैं छाप देता और आपको दे देता। इस नक्श के अंदर बहुत ताकत है, और इस नक्श की जो किताब है नीचे मुफ्त मिल रही है, 70 दुख एक तावीज। माशाअल्लाह हमारे सवालब दरूद बाग के चिल्ले में इसको फ्री तकसीम की है, और बल्कि इतनी दी है कि आप अपने इलाके में जाके दें। अब भी आज भी मिल रही है नीचे। इस नक्श की तवज्जो पे बढ़ाएं। मैंने सिर्फ इसकी अहमियत की खातिर एक जुमेरात आगे कर दिया, सिर्फ इसकी अहमियत की खातिर। ये कोई गैर अहम चीज नहीं है। और आप जिस मखलूक को ये दे रहे हैं वो मखलूक ऐसी है जो आपके लिए इतनी दुआएं मांगेगी, अल्लाह की बारगाह में इतना कुछ कहेगी कि आप सोच नहीं सकते, आप गुमान नहीं कर सकते। छोटे छोटे राजों को पालें, मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी मिन्नत है। मैं फिर अपने लफ्ज दोहराऊंगा, गौर से सुने। आज बहुत से मोती दे रहा हूं, बहुत से तोहफे दे रहा हूं। एक लफ्ज गौर से सुने, जहां रिस्क आ रहा, हमें वो रास्ते नजर आ रहे कि यहां से आ रहा, वो मुलाजमत है, नौकरी है, मिल है, दुकान है, फैक्ट्री है, कोई भी रास्ता है, असल जहां से आ रहा वहां हम देख ही नहीं रहे। असल जहां से आ रहा ना, उस रास्ते को हम तलाश कर ही नहीं रहे कि असल आ कहां से रहा। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह के खजानों से आ रहा, जमीन और आसमान का निजाम सारा जहां से आ रहा। लिहाजा जो रिस्क लाने का जरिया है वो सिर्फ बेजुबान है। वो इंसान बेजुबान जिसके पास वसाइल नहीं है, जिसकी जरूरियात बढ़ रही हैं, उस पर नजर रखना और अपना रिस्क उसके लिए वक्फ करना खामोशी से। वो इंसान बेजुबान या वो जानवर बेजुबान है, जो वो जानवर बेजुबान जो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करता है, उस बेजुबान जानवर को खिलाना पिलाना, उसकी खिदमत करना। एक जज के पास वाकया केस आया, सुनने का है, आंखों देखा वाकया है। एक शख्स के ऊपर कत्ल का मुकदमा था। वो कहता था मैं बेगुनाह, मैंने नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं।
اور واقعی بے گناہ تھا، یہ بھی سچ ہے۔ جج نے کہا کہ اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں، اب سنیں، جج نے خود کہا کہ تو سامنے آتا ہے، تیری ساری فائل بے گناہ ہے، لیکن میرے سامنے ایک بہت بڑا جانور آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا منہ ہے اتنا بڑا، وہ کہتا ہے اگر تو اس نے چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں گا۔ اس کی شکل گدھے سے ملتی ہے۔ اس نے ایک پیشی دی، اس نے کہا آگے پھر آئیں۔ اس نے پھر آیا تو وہ جانور ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اگر اس کو پھانسی دے، جلدی کر، لکھ، اگر تو نے اس کو چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں گا۔ آخر اس نے، جج نے پھانسی کی اس کو سزا دے دی۔ تو جج سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایسے ہے۔ جج نے اس سے پوچھا تو کہتے ہیں میں نے قتل نہیں کیا، کوئی ایسا کام بتا کہ کسی جانور کو تیری ذات سے اذیت پہنچی ہو۔ اس نے سوچ کے کہا ہاں پہنچی ہے۔ ایک کسی کی گدھی تھی، وہ آ کے ہمارے کھیت میں گھاس کھانا شروع کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ روکا، پھر روکا، کہا درانتی میرے ہاتھ میں تھی، میرے ہاتھ میں درانتی تھی گھاس کاٹنے والی، میں نے اس کے کھال کو اوپر سے پکڑ کے اس کو درانتی سے کاٹ دیا، اور کٹی ہوئی کھال اور بہتا ہوا خون اس کے مالک کی طرف کر دیا، اور وہ چیختی ہوئی گئی۔ کہا ہاں، وہ جج کہنے لگا ہاں، وہ جو جانور تھا اس کی پشت کے اوپر سے کھال کٹی ہوئی تھی اور وہ زخمی تھا، یہ وہی جانور تھا جو مجھے کھا جاتا تھا، لہذا جا تیری پھانسی کی سزا ہے۔ اور وہ پھانسی چڑھ گیا۔ اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں تو مجھے بلا کھاتی ہے، اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں مجھے بلا کھاتی ہے۔ یہ جو گنے کے بلنے ہوتے ہیں نا، گنے کے بلنے، اس میں ادھر گنا چل رہا ہوتا ہے، ادھر رس نکل رہی ہوتی ہے، ادھر بڑا سا کڑھا ہوتا ہے، اس میں رس جا رہی ہوتی ہے، اور گنے کا چھلکے اوپر سے نکلے ہوئے نیچے چل رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے پھر گڑ بن رہا ہوتا ہے اور شکر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بندہ بیٹھا تھا گنے کے اوپر، اس کو آئے روٹی، ایک بھوکا کتا کہیں سے آیا، بھوکا کتا کہیں سے آیا، وہ بار بار اس کی روٹی کے اوپر پڑے، تھا کہیں کا جنگل کا مارا ہوا بھوکا، تو اس نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی، ایک دفعہ، دو دفعہ، اس نے روٹی رکھ دی اس جگہ جہاں اندر ایندھن ڈال رہے تھے، بہت سارے پتے نہیں ہوتے، گنے کے چھلکے ہوتے، کٹھے کر کے نا اس چھلکے سمیت اس کو دھکا دے دیا، بٹھی کے اندر اس کی ایک چیخ نکلی، کتا جل گیا، اور اس کی راکھی بن گئی، واقعہ ہوا، ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پر ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی فریادیں اور ان کی تاریں کہاں کہاں ملی ہوئی ہیں۔ خونخوار ہے، خونخوار ہے کتا، لیکن رحم دلی اور محبت یہ میرے کملی والے سے آئی ہے۔ وہ جانور ہے، بے زبان ہے، کوئی بھی ہے۔ جانوروں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، یاد رکھیے گا، جس طرح غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، جانوروں کے بھی، بے زبانوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، یاد رکھیں۔ یہ سبق مجھے بھی یاد رہے، آپ کو بھی یاد رہے۔ مکافات کا عمل چلا مکافات کا، اور ایسا عمل چلا، وہ اسی طرح آگ میں جلا اور راکھ ہو گیا۔ واقعہ بنا باقاعدہ۔ اپنا زمین کا رقبہ تھا، انگلینڈ میں رہتا تھا، اس دور کی نئی مرسڈیز اس نے خریدی، گاڑی، اور اس میں اپنی زمین رقبے میں آتا تھا۔ سانپ کو دیکھا، سانپ زمینوں میں ہوتے ہیں، اس نے سانپ کو کہا کہ بیٹھا تھا سانپ، اس کو تھوڑا سا مارا، وہ زخمی ہو گیا، اس نے کہ اس کو یہیں رہنے دو، اس کے ارد گرد لکڑیاں کٹھی کر کے اس کو جلا دو، زندہ جلاؤ۔ اس کو زندہ جلا، وہ تڑپتا رہا، مر گیا۔ قدرت کا نظام ہے، مرسڈیز گاڑی کو چلا کے جا رہا تھا، اس کو کوئی سوئچ ادھر ادھر ہوا، گاڑی کو آگ لگی، گاڑی کے اندر زندہ جل گیا۔ یہ جو نقش جانوروں کو دیتے ہیں نا، اس کو ہم سمجھیں، یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا تحفہ ہے، جس کو ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے، اور میرے ممبر کے ذمہ داروں نے اٹھا کے مجھے بٹھا دیا کہ آج جناب نقش کا عمل ہے۔ بڑے ظالم آدمی ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس ہر وقت یہ نعمتیں موجود ہیں،
اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ انسانیت کتنی پریشان ہے اور دنیا کتنی ہمارے ہر عمل کا انتظار کرتی ہے، 100% کرتی ہے، ان کو علم نہیں۔ ہائے ہائے۔ اور اللہ کا نظام میں نے تجربہ کیا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ خیریں چھین لیتا ہے، انہیں تسبیح کھانے سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ میں نے تجربے بڑے کیے ہیں۔ آج بھی ایک بندے سے میں نے کہا، اس کے مزاج کے اندر سننا غیر ذمہ داری، میں کہا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس بندے کو تسبیح کھانے سے دور کر دے، تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا فرما اور تیرا بدل بھی مجھے عطا فرما، میں تیرے لیے مانگ رہا ہوں اور میں مانگتا ہوں اللہ کر دیتا ہے۔ میں کہ میں بد دعا نہیں دوں گا تجھے، میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا بدل مجھے عطا کرے اور تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا کرے، اللہ تجھے تسبیح کھانے سے دور کر دے۔ جانوروں کے کھانے، ان کے لنگر، ان کی غذائیں، اور پھر نقش کے ساتھ، میری بات پہ غور کریں، نقش کے ساتھ، اس نقش میں جتنے خیر کے کلمے لکھے ہوئے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ کے پاس مچھلی لائی گئی، انہوں نے کہا جی مچھلی کو آگ پہ بھونتا ہوں، آگ اثر ہی نہیں کرتی۔ اللہ نے اپنے امر سے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی کہ امیر المومنین، ایک بندہ درود پاک پڑھتے پڑھتے آیا تھا، اس کے منہ میں درود تھا، اس نے وضو کیا، کلی کی، مجھے پیاس لگی، میں نے وہی درود والا پانی پی لیا، مجھے تو جہنم کی آگ ہی نہیں جلائے گی، مجھے اس دنیا میں جلاتا ہے۔ کوئی بندہ آیا، درود پڑھ رہا تھا، اس نے وضو کیا اور درود والا پانی جو ہے، درود والا پانی وہ اس نے کلی اور مچھلی نے پیا۔ پانی میں رہنے والی مچھلی کو بھی پیاس لگتی ہے، وہ بھی پانی پیتی ہے، وہ پانی پیا اور اس پانی کا من میں اس کے پانی گیا، تو کہتے مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتے، نہیں خوف نارے جہیم کا، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، مجھے اس آگ میں جلاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جانوروں کے اندر جب خیر کا پانی جاتا ہے، کون سا پانی؟ خیر کا۔ یہ جو تعویذ ہے، اس تعویذ کے اندر خیر کے کلمات ہیں، جب یہ پانی جاتا ہے پھر ان کی حالتیں بدل جاتی ہیں، ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، جب خیر کے الفاظ اور خیر کا پانی اور خیر کے لفظ ان کی رگوں میں جاتے ہیں، خیر کے لفظ ان کی رگوں میں جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، سن لے میری بات کو، فقیر کی بات کو، اللہ والو میں عرض کر رہا ہوں، میری سن لو، اللہ والو سن لو، میں چاہ رہا ہوں وہ دروازے کھلوائیں جہاں سے رزق آ رہا، اور وہ پھر کبھی بند نہیں ہوں گے۔ اور یہاں کے دروازے بند ہوتے آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ آج اس بندے کا چلتا ہوا کاروبار تھا، کل کو اس کا وہی ختم ہو گیا سلسلہ۔ آج اس کا عروج تھا اور کل کو زوال آ گیا۔ آج ترقی تھی، کل کو تنزلی ہے۔ پر جن کی نسلوں کے لیے عرشوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کائنات کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، کائنات کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، کوئی بند نہیں کر سکتی۔ جن کے لیے عرشوں سے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ بے زبانوں کے ساتھ تعلق اور بے زبانوں کا خیال رکھنا، وہ انسان بے زبان ہے جو سوال نہیں کر سکتے، جن کی ضروریات ہیں، جن کا اندر درد ہے، بے چینی ہے، اور جانور بے زبان ہے، اور پھر جانوروں کے بے زبانی میں اس نقش کی طاقت اور تاثیر، اس نقش کی قوت اور کمال۔ آپ خود نہیں لکھ سکتے، کسی مخلص سے لکھوا لیں، زردے کے رنگ سے لکھوا لیں، زعفران سے لکھوا لیں، کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھوا لیں، اسے لکھوا لیں، خود لکھ لیں، روز ایک لکھ لیں، آدھا لکھ لیں، چوتھائی لکھ لیں روزانہ۔ اگر روزانہ ایک نہیں لکھ سکتے، تھوڑا تھوڑا لکھتے جائیں، کوئی اتنا بڑا تو ہے نہیں، اور بالکل آسان ہے، بالکل آسان۔ آج میں بہت سا وقت اس نقش کو دے رہا ہوں، اور جان بوجھ کے دے رہا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ آپ نہیں سوچ سکتے، یہ جب آٹا جاتا ہے اور وہ غذا کھاتے ہیں، اور اس کے کھانے کے بعد ان کے پوٹے بھرتے ہیں اور وہ پروازیں کرتے ہیں، اور اوپر سے جو رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور اوپر سے جو عذاب نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں مولا یہ رحمتیں اس کو دے دے، یہ میری غذا کا ذریعہ بنا تھا، اور اس نے مجھے صرف غذا نہیں، نوری لقمے کھلائے تھے،
ہاں غور کریں، یہ نقش نوری لک میں ہے. کون سے لک میں؟ نوری لک میں. یہ تعویذ کا پانی جس میں گھلا ہوا آٹا گوندھا ہوا ہے، یہ نوری لک میں ہے. اللہ اس نے مجھے نوری لک میں کھلائے تھے. فرمایا 70,000 عذاب صبح، 70,000 عذاب شام کو اترتا ہے، اترتا ہے. عذاب کس کے لیے اور ثواب کس کے لیے؟ رحمت کس کے لیے؟ زحمت کس کے لیے؟ شفا کس کے لیے؟ بیماری کس کے لیے؟ دعا کس کے لیے؟ دعا کس کے لیے؟ یہ فیصلے اوپر سے پھر ہوتے ہیں، اوپر سے ہوتے ہیں. بس جا رہی تھی تو بجلی کڑک رہی تھی، بار بار بس کے اوپر آتی تھی. کہا کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ بجلی اس کو کھانا چاہتی ہے. بس رک گئی. طے یہ ہوا کہ اس درخت کو ہر بندہ جا کے ہاتھ لگا کے واپس آئے، پھر اس درخت پہ جائے. بجلی ہوگی تو وہیں آ کے اس کو کھا جائے گی. ایک کی وجہ سے سارے تو نہ، تو بس ایک طرف کھڑی ہو گئی. پھر بجلی آتی تھی بس کے اوپر، پھر چلی جاتی تھی آسمانی بجلی. ایک بندہ جاتا تھا ڈرتا ہوا، ہاتھ لگا کے درخت کو آ جاتا تھا. پھر دوسرا جاتا تھا آ جاتا تھا. کرتے کرتے آخری رہ گیا. جب آخری بندہ وہاں گیا، بجلی گری، باقی سارے ختم ہو گئے، وہی بچ گیا. وہاں گیا نا ہاتھ لگانے کے لیے. تو جب وہ گیا ہاتھ لگانے کے لیے، بس اسی کا فیصلہ تھا کہ اسی کو بچانا ہے. کس کا فیصلہ تھا؟ اسی کو بچانا ہے. یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں. اور فضاؤں کی مخلوق، ہواؤں کی مخلوق، یہ اللہ کے فیصلوں کو بدلوا دیتی ہیں. دعائیں تو تقدیر بدل دیتی ہیں. دعائیں تو تقدیر بدل دیتی. اس نقش کے اندر جو طاقت ہے، وہ آپ نے ان کو نوری لک میں بنا کے دے دی ہے. اور وہ نوری لک میں جب ان کے اندر جا رہے، وہ نوری لک میں جب ان کے اندر جا رہے تو وہ نور ان کے اندر بھرا، تو ان کے لبوں سے نورانی دعائیں نکل رہی ہیں. وہ تو پہلے ہی نورانی تھے، پہلے ہی نورانی تھے. وہ تو پہلے ہی نورانی تھے. ان کا من، ان کا تن، ان کے جذبے پاکیزہ تھے. ہاں ہاں، ان کے جذبے پاکیزہ تھے. میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اس نقش کے پر توجہ بڑھائیں. بولے اس نقش پہ توجہ بڑھائیں. جیسے بندہ نا بعض اوقات نیسلی کی بوتل کا چسکا لے لیتا، پانی پیتا ہے، حالانکہ پیاس نہیں ہوتی. میں بول رہا ہوں مجھے پیاس نہیں لگی، میرے سامنے بیٹھنے والے کو پیاس لگی، سننے کی پیاس لگ گئی ہے. اللہ کا نظام عجیب و غریب ہے. اس کو سن سن کے پیاس لگ گئی ہے، مجھے بول بول کے پیاس نہیں لگی. باقاعدہ اہتمام عمل کے ساتھ بوتلیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. میرا جی بھی کہنا مدینے میں جاؤ. اسی طرح ہماری زندگی میں جس طرح یہ ایک لذت ہے پانی پینے کی، اس طرح یہ ایک ہماری زندگی میں ہے کہ ہم اس نقش کو سمجھیں اور وہ دروازہ تلاش کریں جہاں سے رزق آئے گا. آج میں گھر کھڑا تھا تو 2 بھائیوں کا میرے سامنے واقعہ آیا. 2 بھائیوں کا واقعہ آیا اور میں نے اپنے گھر والوں سے کہا دیکھ لو تمہارے سامنے ہے، یہ تقسیم اس کی ہے، اس کی تقسیم ہے. ایک وہ ہے جس کے پاس، اور ایک وہ ہے جس کا نظام انوکھا ہے. یاد رکھیے گا یہ اوپر کے دروازوں سے فیصلے ہوتے ہیں، اور جس کے لیے اوپر کے دروازے بند ہو گئے، بند ہو گئے. یہ نوری لک میں یہ نقش اوپر کے دروازے کھلواتا ہے. جہاں اور اعمال ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں اور تسبیحات ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں اور اذکار ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں حلال کی راہیں ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں اٹھنے والے قدم اور مجاہدات ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، وہاں یہ نقش اور یہ تعویذ، یہ اوپر کے دروازے کھلوانے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، عافیت لینے کے لیے، قرضے ہٹوانے کے لیے، صحت لینے کے لیے اور شفا لینے کے لیے، اس تعویذ کی بڑی طاقت ہے. اس تعویذ میں بڑی قوت ہے. اس تعویذ میں بڑی طاقت ہے. اتنا اہم تعویذ ہو اور اس کا ہم اعلان مسلسل نہ چلائیں اور اچانک لوگوں کے سامنے کہہ دیں یہ ہوگا. اتنا اہم رائی کا عمل ہو
कोताही तो मेरी अपनी है, मैं औरों को क्या कहूं, मेरा कसूर। इतना अहम अमल हो और हम लोगों को पहले से इतला ना करें, और चंद बंदों के हाथ में छोटी छोटी पुड़िया हो राई की, और हम कहें अमल हो गया। नहीं, जो बेचारे जिनके घर में खैर नहीं पहुंचेगी, उनके हमारे जिम्मे है, क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने उनको खैर क्यों नहीं पहुंचाई। क्या वो खैर के हकदार नहीं थे? क्या वो खैर के जरूरतमंद नहीं थे? मेरे जिम्मे है, मेरे जिम्मे है, मैं इस खैर को पहुंचाऊं। अगर मैं इसमें कोताही कर रहा हूं, क़यामत के दिन मामला बड़ा सख्त होगा, बहुत सख्त होगा। ये दो अमल इंशाल्लाह हम आइंदा जुमेरात करेंगे, ठीक है। ये दो अमल, राई, सरसों के काले बीज मुट्ठी भर, कितना? मुट्ठी भर। अब आम मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। मुट्ठी भर, मुट्ठी भर से मुराद 50 ग्राम ले लें, एक चटाक ले लें, बस। कितना? एक चटाक 50 ग्राम ले लें और वो शापर में रख लें, लाएंगे इंशाल्लाह उसका अमल होगा। और नक्श का कागज बाहर बिल्कुल मुफ्त मिल रहा, नक्श का कागज, इसकी तरकीब ये आप लाएंगे, इसकी तरकीब भी और इसकी तरतीब भी और इस पे अमल भी इंशाअल्लाह ताला, इस पे अमल भी ये हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे पानी की बोतल में एक वाकया याद आया। हमारे यहाँ एक 4-5 बंदे होते थे, एक सिगरेट को 6 बंदे पीते थे। उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था सूटा ग्रुप। मुझे याद आया, उनमें 2 बंदे जिंदा हैं, बाकी फौत हो गए। एक सिगरेट होता था, उसको रहते थे। और पता क्या करते थे? अरे सखी जरा कश थोड़ा लाई। एक सिगरेट को वो लेता था, वो पीता था, वो पीता था, फिर उसी पे घूम के आ जाता। एक साहब होते थे, वो अटैची केस वगैरह, ब्रीफ केस, इसकी मुरम्मत करते थे। उनकी दुकान पे ये महफिल सजती होती थी, उनकी दुकान पे। और वो एक सिगरेट पे सारा जब बंदा उस पे चलता था निजाम। सखियों के सखी थे सारे। तो आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह एक छठा ये लाएंगे, और जरूर लाएंगे। और इसका तरकीब पिछले साल ये अमल कराया, और जिन लोगों को कराया अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया याद करती है, और दुनिया तलबगार थी। हमने बताया ही नहीं लोगों को, आगाही नहीं दी। लोग तो ऐसे अमल पे बहुत ज्यादा बेताब होते हैं जिसमें मेहनत थोड़ी हो, नफा ज्यादा हो। मेहनत थोड़ी, अब 50 ग्राम पे क्या मेहनत होगी? अमल कराऊंगा, अमल करके आप घर ले जाएंगे और मसला हल इंशाअल्लाह। इसी तरह ये नक्श है, इसमें मेहनत नहीं है, इस तावीज पे मेहनत नहीं है। ये तावीज लिखेंगे, लिख के पानी में घोल के इस पानी से आटा गूंदेंगे, आटा गूंद के बेजुबानों को, परिंदों को डाल देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें अल्लाह की मखलूक को नफा दे जान। तो इसलिए कुछ लोग चाह रहे थे कि आज हो, लेकिन मैंने आज नहीं किया। आइंदा साल भी मेरे जिम्मेदारों को अगर याद रह जाए तो 5 जुमेरात पहले इसका भरपूर ऐलान हो, और वह इलाहा लिखा हुआ हो, उसकी तरतीब हो, तो उससे इंशाल्लाह खैर मिलेगी और नफा मिलेगा। अच्छा, आखिरी एक बात और है कि आप सेहतमंद जिंदगी अगर गुजारना चाहते हैं, सेहतमंद जिंदगी अगर गुजारना चाहते हैं, तो एक सेहतमंदी का राज बताता हूं। सेहतमंदी का राज, घी शक्कर से रोटी खाइए। अपनी नस्लों को भी इसका आदी बनाया है। सादी रोटी हो, उसमें देसी शक्कर हो और घी हो। रोटी शक्कर नाल तो दुनिया मक्कर नाल। ये मौसम है खाने का, खाएं। बहुत जबरदस्त ग़िज़ा है, लाजवाब। और शक्कर जितनी मैली होगी, और मैंने एक तरीका इजाद किया है, सादा सा, देसी गुड़ ले लें, उसे कूटें और मोटी छलनी से निकाल लें, वो देसी शक्कर है। क्योंकि शक्कर जो है जितनी ज्यादा मैली होगी, उतना केमिकल से पाक होगी, उसमें केमिकल नहीं होंगे। तो मैंने तो कोशिश ये की है, और देसी घी और रोटी खाया करें। मुझे एक साहब कहने लगे, ये तो दिल के डॉक्टर ना साथ बैठे हुए थे, कहने लगे ये सारी जिंदगी इन्होंने मक्खन ना खाओ, देसी घी ना खाओ, तुम्हारा दिल का मसला है, तुम्हारा कोलेस्ट्रोल है, ये है। कहने लगा लोग बेचारे तरसते तरसते मर गए।
अब रिसर्च चाहिए, नहीं देसी घी और मक्खन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, किसी और चीज से बढ़ता है, अब खा लें। कहने लगे कि ये बेचारे, वो डॉक्टर साहब बैठे थे, कहने लगे इन्होंने सारी उम्र लोग बेचारे तरसते मर गए। ये देसी ग़िज़ाएं अपनी जिंदगी में अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं, इसका तारुफ करवाएं, इन देसी ग़िज़ाओं का सुबह सुबह इसका नाश्ता कराएं। एक कप हो दूध का, ऊपर से वो पी लें, सुबह इसका नाश्ता हो, सुबह इसका नाश्ता करें। ये छोटे टोटके भी दानिस्ता बताता हूं, टोटके दानिस्ता बताता हूं। जो हामला पहले महीने से ये खाएगी, उसको ना खून की बोतलें लगेंगी, ना उसका कोई खून की कमी, और ना कोई हीमोग्लोबिन, और ना ये और ना वो, और ना सीज़ेरियन। ऐसा जबरदस्त तरीका है। और जोड़ों के लिए, और कमर के लिए, और पट्ठों के लिए, और असाब के लिए, और पता नहीं किस चीज के लिए, और सेहत के लिए, और दिमाग के लिए, और याददाश्त के लिए। बताएं फिर, हैं? खाएंगे? जरूर खाएंगे। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आपको यहीं खिलाता, पर कोई निजाम ही नहीं है, निजाम है ही नहीं, क्या करूं। रोटी हो, सादी रोटी हो, गर्मा गर्म हो, और गहरी प्लेट हो, ताकि इधर उधर से प्लेट रोटी गहरी हो, उसमें शक्कर हो, और उसमें जो है देसी घी हो, उसके साथ लगा लगा के रोटी के ऊपर डाल के खाएं। जो रोटी के ऊपर सालन डाल के खाने का मजा है, हैं? और अगर हाथ में हो तो मजा और है। हाँ, रोटी हाथ में हो, उस पे सालन हो, और रोटी हाथ में हो, उसकी तरतीब ही और है। ओहो, क्या बदकिस्मत घराने होंगे जिनके घरों में लकड़ी की रोटियां पकती हैं, लकड़ी के बेलने पे रोटियां होती हैं। क्या खुशकिस्मत घराने होंगे जिनके हाथों, दोनों हाथ रोटियां बना रहे हैं। इन हाथों की तासीर, मुझे एक दरवेश की बात याद है, पर मैं सारी जिंदगी, अल्लाह के वली थे, वो अपने जिनको विलायत का मकाम देना होता था उनको बारिश का पानी पिलाते थे, आम पानी नहीं पिलाते थे। हाथ की रोटी खिलाते थे, और वो रोटी खिलाते थे जो जानवर के गोबर से तंदूर होता था, उसकी रोटी खिलाते थे। बहुत से राज होते हैं छोटे छोटे जो नजर नहीं आते, जो समझ नहीं आते। तो ये शक्कर और देसी घी, इसको कभी कभी खा लिया करें, खा लेंगे ना इंशाल्लाह। ये बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाएगा, बड़ी आफतों से, बड़ी तकलीफों से, बड़े रोगों से ये चीज बचाएगी, बड़े रोगों से। अगर शुगर है, शक्कर थोड़ी डाल दें, घी ज्यादा डाल दें। वैसे इससे इंशाअल्लाह ताला शुगर नहीं हाई होगी, शुगर का निजाम नहीं बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला इससे। तो आइंदा जुमेरात फिर तैयारी करके आएंगे, हैं? आइंदा जुमेरात तैयारी करके आएंगे ना। दो चीजों की तैयारी आइंदा जुमेरात है इंशाअल्लाह। एक जो है वो सरसों का राई का अमल होगा, और एक इस तावीज का अमल होगा। तावीज आपको इस्तकबालिया पे मिल जाएगा, उसका अक्स, उसकी तरकीब, और सरसों की राई 50 ग्राम, एक चटान आप खुद लाएंगे, शापर में, थैली में, किसी चीज में, ये चीज इंशाल्लाह आप खुद लाएंगे। और एक दरखास्त यह है कि मेरे चंदे को ना रोकना, हामीम ला युनसरो, मेरा चंदा सख्त तसव्वुर करके, मेरी नस्लों का सारे निजाम क्यामत तक का, या हफीजो या सलाम, हामीम ला युनसरो, हामीम, ये बहुत तवज्जो करें। और सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 11 बार सुबह शाम तस्बीह खाने को और हजवेरी महल को दाएं बाएं से वुसअत देने के लिए जरूर पढ़ा करें। अल्लाह के खजानों से हर नमाज के बाद एक बार सूरत तकासुर, मेरी नस्लों का तसव्वुर करके, अल्हाकुम तकासुर, और जानी सारों का अमल भी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। 18 ता 22 अप्रैल इंशाअल्लाह तुर्की इस्तांबुल में 3 दिन की रूहानी महफिल होगी, वहां लोग जमा होंगे। शब बारात तस्बीह खाने में गुजारें, अभी से इसकी तरतीब बनाएं। और रमजान के अय्याम भी तस्बीह खाने में बहुत बरकतें हैं, और माशाल्लाह रोजे भी बहुत ठंडे आ रहे हैं और बरकतों वाले आ रहे हैं। इसमें आजम का रूहानी दम हल्का कश्फुल माजूब इसी एतवार को
اسی اتوار 12 جنوری کو دوپہر 12 بجے صرف 1 گھنٹے کے لیے ہوگا، وہ بھی سردی اور دھند کی وجہ سے عموماً فجر کے بعد ہی ہوتا ہے۔ فجر کے بعد پہلے سے دم والا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں، دم والا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں، اس کے اندر جو عمل ہوتے ہیں ان پہ بہت توجہ کیا کریں۔ ایک درخواست یہ ہے کہ حجویری محل کے جو رقبہ ہے اس میں کون سی ایسی چیز وہاں بنائی جائے، بوئی جائے، کی جائے جو وہاں کا لنگر وہیں چلتا رہے۔ بہت زیادہ اخراجات کا بوجھ ہے میرے اوپر، کوئی چندے کی عمومی ترتیب نہیں ہے، تو ایسی کوئی چیز آپ کی نظر میں ہو حجویری محل کے رقبے میں، وہاں کون سی چیز ایسی بوئی جائے جو وہاں کا لنگر کا نظام، اس میں سے اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اور وہیں کا لنگر وہیں۔ ٹیلی نار کے نمبر پہ اس کے بارے میں خود بہت توجہ سے مشورے دیں، بہت زیادہ دیں، بہت دیں۔ ابکری 18 سال کا ہو کے 19 سال میں چلا گیا، کاپیوں کا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جو کاپیاں لکھے گا اس میں یہ واقعات، تجربات، کوئی نقش تعویذ انوکھی اپنے تجربات ہوں گے، تو یہ انشاءاللہ تعالی قرآن اندازی ہوگی، قرآن اندازی۔ 18 جنوری کو ہفتہ رات 8 بجے، 18 جنوری کو ہفتہ رات 8 بجے، یعنی 18 جنوری کو 8 بجے ہمارا دوسرا پروگرام ہوگا بندش لگوانے کا۔ یہ 7 کل چیزیں، 7 پروگرام ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کو ضرور دیکھیں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ پہلا بھی بہت زیادہ مخلوق کو فائدہ ہوا۔ 18 جنوری رات 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، اور طالب علموں اور کے مقدروں اور نصیب بخت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، طالب علموں کے بخت، نصیب اور مقدر کے لیے 3 جمعراتوں کا عمل 6 تا 20 فروری کو ہوگا۔ گزشتہ سال بھی عمل کرایا گیا تھا، یاد رکھیے گا۔ 3 جمعراتوں کا عمل ہے 6 فروری سے 20 فروری تک، 20 فروری تک یہ 6 جو ہے 3 جمعراتوں کا عمل ہے۔ پارکنگ میں تعاون کریں، مسلم غیر مسلم سب ہوتے ہیں، اپنی پارکنگ کوشش کریں ان گلیوں سے باہر کریں، اور ہمارے جو ٹریفک وارڈن ہیں ان سے تعاون کریں، وہ بڑے خلوص سے محنت کرتے ہیں۔ خواتین تسبیح خانے میں بچوں کی حوصلہ افزائی کھلونوں، ٹافیوں اور بسکٹ سے کیا کریں، یہی ہماری نسلیں ہیں۔ اگر سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں تو ہر جمعرات 3 دن یہاں، جمعرات عصر سے اور اتوار ظہر تک یہاں جمعرات گزاریں اور روحانی پیکج میں شامل ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں یا جوان، اگر عبادت اور خدمت کی نیت سے تسبیح خانے میں وقت گزاریں اور زندگیاں وقف کریں تو انشاءاللہ اللہ رحمتیں اور برکتیں دے گا۔ بوڑھے یا جوان یہاں تسبیح خانے میں زندگی وقف کریں خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے۔ اور اگر آپ بیٹھے بٹھائے مالدار ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرائیں، بہت زیادہ کرائیں، بہت زیادہ۔ وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں۔ ہمارے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں انگریزوں کو جادو جنات نہیں ہوتے، ہمارے ایسی بے شمار کتابیں جمع کی ہیں اپگری کی ویب سائٹ پر کہ انگریزوں پہ جادو جنات نظر بد ہوا، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا انہوں نے خود لکھا۔ یہ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمتیں آپ پہ ہوں، اللہ پاک کا فضل ہو اور ہمیشہ کی کریمی ہو۔ انشاءاللہ تعالی عید کے تیسرے اور چوتھے دن حویلی میں سورت کوثر کا 129 دفعہ کا چلہ ہے، صرف 70 افراد آئیں، تشریف لائیں، زیادہ نہ آئیں تاکہ ان کو سنبھالنا آسان ہو۔ وہاں صورت پچھلے سال بھی ہوا تھا اور حیرت انگیز قبولیت ہوئی تھی اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوا تھا اور لوگوں کو بہت نفع ہوا تھا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، برکتوں کا ذریعہ بنائے، خیروں کا ذریعہ بنائے۔ لوگ میرے والدین کے مزارات پر جائیں ہدیہ لے کے، اعمال کی برکت سے اللہ ان کے بہت کام بناتے ہیں، ضرور جائیں لیکن غیر شرعی کیفیات سے بچیں۔ اب بیٹھ کے درود شفا پڑھیں گے۔ یہ ایسا درود شفا ہے جس کی شفا یابی صدیوں سے، آج بھی، کل بھی، آئندہ بھی اور ہمیشہ بھی۔ درود شفا توجہ سے بیٹھ کے اپنے روحانی جسمانی بیماریوں کا تصور کر کے پڑھیں گے۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود اور جتنی بھی نفلی عبادات ہیں پوری امت کو ہدیہ کیا کریں، اپنے پیارے کو ہدیہ کیا کریں، ان مروں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو نہ بھولا کریں۔
ان کی قبروں کو نہ بھولا کرے, ان کو ہدیہ دینا نہ بھولا کرے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ.